अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बाउंड्रीज़ पे। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं और हमें कैसे बाउंड्रीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं, वो बहुत ये बात कहते हैं कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरी लिमिट्स हैं, डोंट क्रॉस माय लिमिट्स। तो बात ये है कि बाउंड्रीज़ को कन्वे कैसे करना है। आपकी फ़िज़िकल, इमोशनल, फ़ाइनेंशियल, डिजिटल बाउंड्रीज़, उसका पता होना चाहिए आपको कि आपकी क्या है और दूसरों की क्या है। सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए, दूसरों की नहीं पता होना चाहिए। जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो बहुत डिपेंड करती है कि आप किस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, किस कल्चर आपके कल्चर की बाउंड्रीज़ क्या हैं। उसमें रहते हुए आप लोगों को बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि बैलेंस में रहते हुए किस तरह से हम टेकन केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ की, कि कोई बंदा है, आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, कोई बंदा आपके घर आता है, आपको मिलने आता है, कितना वो आपके साथ फ्रीक्वेंट आता है, क्या आपके घर के माहौल में, आपके घर की चीज़ों में, हर आपके घर की बातों में, आपके रहन-सहन में वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके बच्चों का टाइम है तो अक्सर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं। पहले ज़माने में किसी के पास 4 सूट होते थे, आज 50 सूट हैं। तो इसी तरह से डिज़ाइन चेंज होते हैं, आईफ़ोन चेंज होते हैं, फ़ोन चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसी तरह से बाउंड्रीज़ भी चेंज हो गई हैं। लेकिन ये कि अब कोई बंदा, जो आजकल के ज़माने के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हमने बच्चों को कैसे रेज़ करना है, बड़े हमें बता नहीं सकते हैं। हम लोगों ने कब किसको मिलने जाना है, ये बाउंड्रीज़ हैं। मेरी मदर इन लॉ की क्या बाउंड्रीज़ हैं, मेरे फादर इन लॉ की क्या बाउंड्रीज़ हैं। अब ये तो एक उनकी बात हो गई। उसके साथ-साथ अब आती है कि जो ससुराल वाले वो क्या कहते हैं या आपके इर्द-गिर्द के लोग क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। हमारी बाउंड्रीज़ ये हैं कि हम तमीज़ से बात करें, बोलने की, रिस्पेक्ट की, बातों की बाउंड्रीज़ होती हैं। तो जब हम लोगों ने एक बाउंड्रीज़ को कन्वे करना है, बड़ों ने छोटों को और छोटों ने बड़ों को, तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को बैलेंस करके दूसरे को बताएँ। हम एक दूसरे को बताएँ कि हम क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। कौन सी ऐसी बात है जिस पे हम कंसेंसस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, गूगल आपको कभी भी आपकी बाउंड्रीज़ नहीं बता सकता। कुछ लोग होते हैं, मेरे पास आते हैं मेरे पेशेंट्स, वो करते क्या हैं, जी डॉक्टर साहबा, मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत बाउंड्रीज़ क्रॉस करती है, किसी को परवाह नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। अव्वल तो प्राइवेसी आजकल है ही नहीं है। आप कहीं पे एक दफ़ा चले जाएँ, आपका गूगल फ़ौरन बताता है कि आप कल उस जगह पे गए थे। तो बात ये कि प्राइवेसी तो वैसे ही बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को सोशल मीडिया पे ले गए, अपनी लाइफ को, अपने खानों को, अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को, हर चीज़ पे तो हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं। तो अब जब सोशल मीडिया पे बात आती है तो बाउंड्रीज तो हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, अपनी खुद क्रॉस करवा चुके हैं। और जो बड़े होते हैं वो चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि पुराने तरीके से पुरानी बातें हों। तो बड़ों को चाहिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ें और बच्चों को चाहिए कि थोड़ा सा पीछे जाएं। जब तक आप दोनों मिलके एक यूनानिमस डिसीजन नहीं करते हैं जहाँ पे किसी का दिल ना दुखे, बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों के नए नॉलेज की, नई चीज़ों की, नई बातों की, वो उस चीज़ की कदर करें, और जो बच्चे हैं वो इस चीज़ की कदर करें कि बड़ों के पास एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि इस गूगल, इस डिजिटल एज में सारी की सारी बातें जो आप बच्चे कह रहे हैं वो ठीक है, या इस जनरेशन के बच्चे जो कह रहे हैं वो ठीक है, या ये कि जो बड़े लोग पुराने ज़माने की बात, जिसको पुराना ज़माना कहते हैं, बात करते हैं, वो ठीक है। तो हमें सबसे पहले बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। बैलेंस क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास जितने ज़्यादा रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं बाउंड्रीज़ के। अब बाउंड्रीज़ की बात फिर अगेन वही आ जाती है कि बैलेंस बाउंड्रीज़ ना हमें पता होता है। जब हम बच्चों की शादी करते हैं उस वक्त भी कोई बात नहीं पता होती कि हमें क्या चाहिए, किस तरह का बच्चा चाहिए, किस तरह की बच्ची चाहिए। हम अपनी तरफ से चीज़ों को देख लेते हैं, सुपरफिशली जो चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि एक बच्चा किस तरह के कल्चर में रेज़ हुआ है। हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसमें हमारे कल्चर का, हमारी जो एनवायरनमेंट का, उसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक ही जगह पे रहते हुए डिफरेंट तरह के कल्चर हो सकते हैं, एक ही जगह में रहते हुए डिफरेंट तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन जब आप लोगों के कल्चर नहीं मिलते तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू अडॉप्ट द अदर कल्चर, टू अडॉप्ट द अदर पर्सन। आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए, आपको अंदर वो बात होनी चाहिए कि आप दूसरों की बात सुन सकें, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो ना सिर्फ ये कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी, आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल बाउंड्रीज की बात करते हैं। कभी किसी की जो पिक्चर्स हैं, तो बंदा ऐसे पिक्चर्स लेते हैं, क्या करते हैं लोग, बड़ी मज़े की बात करते हैं। किसी ने, मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही कि सारे लोग ना पिक्चर्स बनाएं, तस्वीरें बनाएं, फिर ऐसे करें कि एक बंदे ने कहा कि आप ऐसे करो, तुम ही बना लो तो तुम शेयर कर लेना। तो मैंने उनको कहा कि पता क्या बात है, शेयर तो ऐसे नहीं होगी तस्वीरें,
شیئر تو وہی بات ہوگی جو سب سے اچھی میری تصویر آئی ہوگی، میں اس کو شیئر کر دوں گی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو نہیں امپورٹنس دے رہے ہوتے، فوراً بڑی کر کے اپنی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ ڈیجیٹل باؤنڈریز کی بات آتی ہے، پکچرز اپلوڈ کرنے کی بات ہے، تو اس پہ بہت ساری لڑائیاں چلتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اپنی فیس بک لائف کو، سوشل میڈیا لائف کو بہت خوبصورت بناتے ہیں، بہت خوبصورت بتاتے ہیں، جس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی لائف بہت اچھی ہے، ہوگی اچھی بات، لیکن آپ کو فیس بک پہ لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی لائف بہت اچھی ہے۔ ایک بندہ جو دوسرا ساتھ والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری لائف ایسی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، ہسبینڈ وائف رات کو لڑائی ہوئی ہے ان کی۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپس میں بہت لڑے ہیں، اور تیسرے دن کی بات ہے، تو کہتی ہے اس لڑکی نے لگایا ہوا تھا بیسٹ نائٹ ود مائی ہبی۔ تو اب میں یہ سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ میرے پیشنٹ تھے، بائی چانس میں نے ان کو دیکھ لیا تھا فیس بک پہ، میں یہ سوچ رہی تھی ہاؤ اٹ پاسبل، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے دنیا کو یہ پورٹرے کر رہے ہیں۔ اسی کی جاننے والی ایک اور بچی میرے پاس آتی تھی، اب ان کو نہیں پتا تھا کہ دونوں میرے پاس آتی ہیں نا، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں ہیں، میری زندگی میں سکھ کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہیں خوش رہ سکتی۔ یہ تو بہت خوش ہے، کل میں نے اس کی تصویریں دیکھی تھی، وہ بہت چہچہا رہی تھی، خوش تھا، اس کا ہسبینڈ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ اس کو گفٹ لے کے دیتا ہے۔ اب میں اس کو بتا نہیں سکتی تھی، بہرحال میں نے اس سے یہ بات تو کی کہ ہر ایک کی لائف وہ نہیں ہوتی جو دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے پورٹرے نہ کریں، اچھی ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، وہ آپ کے لیے ہے، اپنے آپ میں خوش ہوں، اپنی چیزوں میں خوش ہوں، اور آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز دوسروں کو دکھائیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہوتی ہے جیسے کہ ہم بغیر دیکھے چیزوں کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بات سچ ہے یہ غلط ہے۔ پچھلے دو ایک ٹرکی کے وہ ہیں پریزیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے کوئی اسپیچ کی، اب ان کا اردو میں ترجمہ کر کے جو آیا، تو میں سوچا کہ یہ بندہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، تو ہمارے ٹرکش فرینڈس ہیں، میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے، تو دے اسٹارٹ لافنگ، کہتے پاکستانی بڑے زبردست ہیں، بات کو ہی چینج کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ضرورت نہیں سمجھتے، جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے یا جو میرے آئیڈیاز کے مطابق جا رہی ہوتی ہے یا پولیٹیکلی جس کو میں فیور کر رہی ہوتی ہوں، میں فوراً بغیر دیکھے بغیر سنے فوراً اس کو فارورڈ کر دیتی ہوں، اور اپنی اس ذمہ داری کو بالکل محسوس نہیں کرتی ہوں۔ اسی طرح سے حدیث ہیں، اسی طرح سے بہت ساری آیات ہیں، اس طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں، میں یہ ذمہ داری محسوس نہیں کرتی ہوں کہ مجھے ڈیجیٹل باؤنڈریز کیسے کریٹ کرنی ہے، کس طرح سے مجھے ان چیزوں کا خود خیال رکھنا ہے۔ ایک تو میں خود ہو گیا، پھر جب میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی تو دوسروں کا کس طرح سے رکھ سکتی ہوں، تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے فائنینشیل باؤنڈریز۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، آپ لوگ باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، فرینڈز ہیں، دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، تو آپ سے وہ پیسے لیتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، کرتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی ضروریات کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے آپ ہمیں دے دو۔ وہ آپ کے بچوں کا اور آپ کا بالکل احساس نہیں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک آپ کے پاس جیسے فرض کریں ڈالرز ہیں وہ درختوں پہ ہیں، روپیز ہیں وہ درختوں پہ ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کسی کو ابیوز کرنا ہے، کیا کسی کی بندے کی سوچنا بھی ہے۔ ان کے مائنڈ میں اور تھاٹ میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اس بندے کی، جو بندہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، اس کی کیا ضروریات ہے۔ اس کے بعد یہ کہ گھر والے ہوتے ہیں، جو بچہ ایزی ہوتا ہے اس سے وہ لیتے جاتے ہیں، جو ایزی نہیں ہوتا اس سے بالکل نہیں مانگتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم ایک جس کلچر میں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہی باؤنڈری والز ہیں۔ ملکوں کو دیکھ لیں کیسے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں، پھر صوبوں کو دیکھ لیں کیسے سیپریٹ ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی کسی بھی چیز، اپنا گھر بناتے ہیں ہم لوگ تو باؤنڈری وال بناتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری جگہ ہوتی ہے، ہماری چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں۔ باؤنڈریز کی یہ باتیں آ جاتی ہیں جب ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ایمیشڈ کر دیتے ہیں اپنی باؤنڈریز کو، فیملی سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا، نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا درخت ہے، ایک بندہ کوئی بہت اسٹرانگ ہے، تو جو اس کے نیچے درخت ہوں گے نا، ان کو پراپر جو آکسیجن نہیں ملے گی، دھوپ نہیں ملے گی، وہ گرو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو فیملی میں جو ایک بندہ ہوتا ہے، اگر وہ پاور کنٹرول لے لے، باؤنڈریز اس بندے کی بھی باؤنڈریز ہیں، اگر وہ نہ کریٹ کی جائیں تو پاور ایک ہی بندے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ تو ہم لوگ اگر آج اس چیز کو نہیں سوچیں گے تو کل ہم دیکھیں گے کہ ہم اس پہ بالکل بھی ورک نہیں کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو باؤنڈریز کی سمجھ آئی ہوگی، باؤنڈریز رکھیں، کریں، لیکن لمٹس میں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بلنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آئی ایم ویری بلنٹ، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اس چیز سے گزرتا ہوں، اس چیز سے ہوتا ہوں، مجھے پرابلم ہوتی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باؤنڈریز کریٹ ہوں۔ اسی طرح سے جب ورک پہ ہوتا ہے،
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. جو لوگ بہت کام کرتے ہیں, جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ابیوز کرتے ہیں, ان کے اوپر کام ڈالتے جاتے ہیں. اب ہے کیا بڑی مزے کی بات, کچھ دن پہلے ہم لوگ فرینڈز آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے ڈاکٹرز تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو آج کل کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 o'clock کے بعد وی آر ڈن, دس از آور فیملی ٹائم, ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ظاہر ڈیفینیٹلی ان کی لمٹس ہوتی ہیں چیزوں کی, وہ جو پیسہ کماتے ہیں اس کو خرچ بھی کرتے ہیں اور یہ کہ تھوڑا بہت سیو بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو پہلی جنریشن تھی ان کا زیادہ مقصد یہ ہوتا کہ ہم زیادہ سیو کریں اور پیچھے اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی فیملیز کو بھیج سکیں. لیکن آج کل کے بچے اس رسپانسبلٹی کو نہیں لیتے ہیں. اس طرح سے کام کو سکیڑتے انہوں نے بہت زیادہ باؤنڈریز کریٹ کر لی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو ابیوز یا یوز ہونے دیں, بالکل نہیں ہونے دیں. اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے باس کو, آپ کے کولیگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ نے کرنا ہے اور کتنا آپ کا کام ہے. لیکن یہ کہ سم ٹائم اگر آپ بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں, زندگی میں کچھ ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑے گا. سارے لوگ باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں, 9 to 5 جاب کرتے ہیں, اور میں نے انہی لوگوں کو آگے جا کے دیکھا ہے جو 5 کے بعد بھی کام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ ساری رات بیٹھے رہیں, سارے دن بیٹھے رہیں, لیکن یہ جب آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا اس پروجیکٹ میں اپنا 100% دیں. 100% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مور دین دیٹ جو ریکوائرڈ ہے. پھر کیا ہوگا, آپ ان لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے جو آپ کے کولیگ ہوں. جو لوگ اسی باؤنڈریز پہ, اسی جگہ پہ, انہی چیزوں پہ رہتے ہیں, وہ وہیں تک رہتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے باؤنڈریز کیسے کریٹ کرنی ہے, کب کریٹ کرنی ہے اور کیوں کریٹ کرنی ہے. آپ بیلنس میں باؤنڈری کریٹ کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ نے باؤنڈریز میں باؤنڈریز نہ رکھی تو پرابلم ہو جائے گی. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا. پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اور بات کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ.